کے ساتھ درخواست کرتے ہیں نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دامہ برکتہم عالیہ سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں اور مفید مشوروں سے ہم سب کو نوازیں، جس میں ہمارے لیے اور سامعین کے لیے ایسے مثبت موڑ ثابت ہو۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حضرات اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے آپ کو اور ہم سب کو دینی جلسہ میں بیٹھ کر کے دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ آپ کے بیٹھنے کو، آنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ یہ جلسہ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب بیان فرما رہے تھے۔ مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ سنتوں پر، رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں، عام سی بات ہے کہ صاحب مسلمان بہت کم پڑھتے لکھتے ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بات بھی کچھ ان کی صحیح ہے، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان کے لیے جو چیز سب سے اہم اور ضروری ہے وہ دین کی بنیادی تعلیم ہے، دینی تعلیم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم آپ شروع میں دلوائیے، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کیجئے مکاتب میں بھیج کر، اور پھر آگے اللہ مزید توفیق دے، آپ ان کو حافظ بنائیے، قاری بنائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے، جو اللہ آپ کو توفیق دے۔ اور آپ کو اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ ان کے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو کچھ چاہے بنائیں۔ آپ جب ان کی بنیادی تعلیم کا بندوبست کیے ہوں گے، ان کو مکتب میں اہتمام سے بھیجا ہوگا اپنے بچی کو یا بچے کو، تو اس کا اب خطرہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ آگے چل کر نعوذ باللہ ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ بچوں کا جو دل ہوتا ہے بالکل سادہ ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ شروع میں جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے گی، بتائی جائے گی، سمجھائی جائے گی، اور پھر وہ تخم، وہ بیج ان کے دل میں پڑ جائے گا، تو رفتہ رفتہ ان کی عمر کے ساتھ وہ پودا بنے گا اور درخت بنے گا، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر اسی ایمانی چھاؤں میں وہ رہیں گے، توحید کے سائے میں رہیں گے۔ پھر کبھی بھی انشاءاللہ کہیں بھی جائیں گے وہ ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ان کا پاؤں ڈگمگائے گا نہیں،
ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی، وہ سود سے بچیں گے، وہ حرام سے بچیں گے، انہیں یاد آئے گی اپنے نبی کی تعلیمات، انہیں یاد آئے گا جو کچھ انہوں نے اپنے بچپن میں پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے بے توجہی برتی اور شروع سے ان کو حوالے کر دیا ان عصری علوم والے اسکولوں کے جہاں دین کے تعلق سے کوئی فکر نہیں کی جاتی ہے، ویسے الحمدللہ اب آج کل تو ایسے اسکول ہیں کہ جہاں خاص طور سے دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسے اسکول ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہے کہ وہاں اس کا کچھ بھی نظم نہیں ہے، اور خاص طور سے جو بہت نامی اور گرامی اسکولز ہیں جیسے عیسائی مشنریوں کے، ان اسکولوں میں بہت برا حال ہے میرے بزرگوں۔ آج ہم موٹی موٹی فیس دے کر گویا کہ اپنے بچوں کے جو نونہال ہیں، جن کا نام ہم نے رکھا ہے، جن کی پرورش ہم کر رہے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کیے دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، میرے ہی ایک عزیز ہیں، ان کا بچہ میرے گھر پر آیا ہوا تھا، میں نے پوچھا بھائی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں ان کی، آپ نے ان کا کہیں ایڈمیشن وغیرہ کرایا کچھ مدرسے میں؟ کم از کم مدرسے میں تو ابھی نہیں کرایا ہے، البتہ ایک بہت اچھا اسکول ہے اور بہت لمبی فیس ہے اس کی، اور میں وہاں اس کو بھیجتا ہوں، پر ایک بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ پوچھا معلوم کیا؟ کہنے لگے کہ جب انٹرول ہوتا ہے اور بچے کچھ ناشتہ پانے کا ٹائم ہوتا ہے اور گھنٹی بجتی ہے تو پریئر ہوتی ہے، وہاں پر دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں وہ لوگ جوسف کا نام حضرت عیسیٰ کے نام سے دعا کرتے ہیں اور انہی کا نام لیتے پکارتے ہیں۔ عیسائی ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اس ننھے منھے بچے پر اتنا بڑا آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا تصور کرے گا؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ جب کھانا پینا ہو تو نام لینا چاہیے کس کا؟ یسوع مسیح کا، جیسا کہ اس کے اسکول میں بتایا گیا۔ اور نظم کچھ اس طرح سے ہے ننھے منھے بچے کو پھسلانے اور بہلانے کے لیے کہ چھتوں کا کچھ ایسا نظم کر رکھا ہے۔ آج کا ترقی یافتہ دور ہے کہ مانگو بھائی مانگو، تم کون ہو؟ تم فلاں مذہب سے، تم فلاں مذہب سے، اچھا مانگو جس کی پوجا کرتے ہو، کچھ کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی۔ اچھا بچوں دیکھو حضرت عیسیٰ کے نام سے مانگو، اور جیسے نام لیا عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع مسیح کہتے ہیں، ویسے چھت سے ٹافی گرا دی۔ اب بچے کے دل پہ کیا اثر آئے گا؟ بچے کے دل پہ یہی بات بیٹھے کہ ارے یسوع مسیح کے نام سے مانگنے پر یہ چیز مل گئی، اس کا مطلب وہ بہت مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں کہ ان کے نام سے جب مانگا گیا تو چیز مل گئی۔ آج اس طرح سے ہمارے اور آپ کے بچوں کو ایمان کے کھینچنے کا، ایمان کو سلب کرنے کا انتظام کر رکھا ہے باطل نے، اور ہم بڑے دھڑلے سے، بڑے خوشی کے ساتھ، ظاہری صفائی ستھرائی کے ساتھ ان کو بھیجتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ دل کے اندر کیسے گندگیاں لے کر آتے ہیں، اسے ہم نے آپ نے نہیں چھوٹا۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، واہ واہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور کیا صاحب ڈریس ہے اور کیسے انتظام کے ساتھ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں کہ کفر اور شرک ان کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر۔ تو کہنے لگے، پھر ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو جب دعا ہوا کرے تو تم کچھ کہا نہ کرو، تم ایسے، ہم نے کہا ایسی جگہ بھیجتے ہی کیوں ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، دینی تعلیم از حد ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان قراء کو، جنہوں نے آپ کی اس بستی میں اس کا نظم کیا۔ خوب دعائیں دی
کیجئے ان کو اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بار الہ تیرا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ تو نے دین کی تعلیم کا بھی نظم کر دیا ہے اور اپنے آگے سر جھکانے کے لیے اپنا گھر بھی دے دیا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، احسان ماننا چاہیے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں، اور دعائیں دینی چاہیے۔ جو ایسا کچھ تعاون ہو سکے دامے در میں سخنے مدرسے کا کرنا چاہیے۔ ان اساتذہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے دینی تعلیم کا نظم کیا اور یہ ہمارے بچے سیکھ کر انشاءاللہ اسلام پر قائم رہیں گے، مصطفیٰ کے غلامی پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، اور آگے یہ بھی اپنے نسلوں کے لیے انتظام کریں گے اور ان کی دینی تعلیم کا فکر کریں گے۔ یہ مدرسہ وہ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو شرف دیا ہے، جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی علم ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ نے خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا بنانے کا، تو ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورتاً فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں انسان بنانے والا کیا رائے ہے تمہاری؟ فرشتوں نے کہا بار الہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، انسان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو ہی ہیں آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے۔ ایک فرشتوں کی جماعت جو ہمیشہ سجدے میں رہتی ہے، ایک جماعت جو ہمیشہ رکوع میں رہتی ہے، ایک جماعت جو ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے، لا تعداد فرشتے ہیں اللہ کے۔ تو جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا، پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کافی ہیں اے بار الہ۔ یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ خلافت تو دراصل ہمیں ملنا چاہیے، نعمت تو ہمیں ملنا چاہیے، ہم باقی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بھائی ہم جانتے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امتحاناً فرشتوں سے نام پوچھا چیزوں کا، چیزوں کا نام پوچھا۔ کوئی فرشتہ نہیں بتا پایا، ظاہر سی بات ہے انہیں جو کچھ سکھایا اور بتایا گیا تھا اتنا ہی وہ کچھ بتا سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، آگے وہ کیا بتاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے، تمام نام سکھا دیے۔ قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی تھی سب کا نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ تو پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ پہلا مدرسہ دنیا کے وجود میں آنے پہلے بن گیا تھا، اور بنانے والا خدا کی ذات، پڑھانے والا خدا کی ذات، سکھانے والا خدا کی ذات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ ابھی کرتے کیا کرتے ہیں؟ جب بچہ پہلے مکتب میں جاتا ہے تو کیا پڑھاتے ہیں؟ انگریزی میں اے فار ایپل پڑھاتے ہیں، سیب، اور بی فار بنانا، اور مطلب پہلے سے کیلا سیب کھاؤ، امرود کھاؤ، کھانے پینے کے، اور مقادی الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، اللہ کو پہچاننے میں اور بڑوں کے کہنا ماننے میں گستاخی ہو جائے تو آگے کیسے توبہ کر انسان۔ یہ سلسلہ ہے، آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا۔ تو شروع کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، نام سکھائے جاتے ہیں کہ الف سے یہ ہے، اور با سے یہ ہے، اور تا سے یہ ہے، اور جیم سے یہ ہے۔ تو اللہ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے۔ تو سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ اس کا کیا نام ہے، تم بتاؤ اس کا کیا نام ہے، تم بتاؤ اس کا کیا نام ہے۔ وہ کیا بتا پاتے بیچارے؟ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا تھا کہ آدم آپ بتائیے، آپ ان چیزوں کے نام گنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام لوگوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے شمار کر دیا۔ اب فرشتے محو حیرت، ہاں واقعی خلافت کے مستحق اگر ہے کوئی تو حضرت آدم ہے، حضرت آدم ہے۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ بنیاد کیا چیز بنی؟ علم بنا، تعلیم بنی، علم بنا، تعلیم بنی۔ اور اسلام میں تو یہ سلسلہ
شروع سے جاری اور ساری ہے. میں نے بتایا نا سب سے پہلے پڑھانے والی ذات خدا کی. حضرات انبیاء کا جو معلم ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے. براہ راست اللہ انہیں سکھاتا اور پڑھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ عجیب ہی واقعہ ہے اس معاملے میں. جب ان کی ماں نے ان کو پڑھنے کے لیے مکتب میں بٹھایا جیسے ہم لوگ بھیجاتے ہیں بچوں کو کہ بھائی جانا شروع کرے اور بیٹھنا شروع کرے اور مزاج بنے. استاد محترم نے ان سے کہا پڑھو الف. بھائی الف اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الف پہلے الف کے معنی بتائیے. پہلے الف کے معنی بتائیے. استاد نے کہا عجیب لڑکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب استاد ہے معنی نہیں بتاتے. پہلے الف کے معنی بتائیے پھر میں پڑھوں گا آگے. اور اگر نہیں بتا سکتے ہیں تو ادھر تشریف لائیے میں بتاتا ہوں. تو نبیوں کا معلم اللہ ہوتا ہے. براہ راست اللہ انہیں سکھاتا ہے. فرمایا کہ نہیں مانو تو ادھر آئیے میں بتاتا ہوں. تو میرے بھائیو دوستو دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تعلیم کا سلسلہ کیسے شروع ہو جاتا ہے؟ نہ بول پا رہا ہے, نہ صحیح سمجھ سکتا ہے وہ, نہ کچھ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے. وہ ایک ہی کام رہ جاتا ہے اس کا, خالی روتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. وہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. ہاں کیوں کہی جائے؟ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, اس کی بزرگی بیان کی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. وہ صدا اس کے کانوں میں جائے اور کانوں سے دل میں اترے, اور تاکہ جب یہ ہوش سنبھالنے والا ہو جائے تو بولے اللہ. کیا بولے؟ اللہ بولے. آگے کلمات کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے. اشہد توحید کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ بڑے تو ہیں لیکن کس طرح کے بڑے؟ بہت سے لوگ بڑے ہیں, کچھ بڑا ہے اور کوئی اور بڑا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور کوئی بڑا لگ گیا. لیکن آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ بڑے ہیں لیکن بیٹا ایسے بڑے ہیں کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے. ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے, ان کا ساجی کوئی نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہیں, وہ تنہا مالک ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آگے سبق پڑھایا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دینی ہے تجھے. کس بات کی دینی ہے؟ کہنا ہے تمہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بہت سے انبیاء اور رسول ہوئے لیکن ہم جس کی امت میں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد آگے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تو آیا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے, شہادت دینی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دینی ہے کہ آخری نبی سید الانبیاء امام الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد جو کام ہے, سب سے پہلا کام جو ایمان لانے کے بعد فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. صدا لگائی جا رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے, سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے. نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے. اگر سر نہ ہو تو جسم بیکار ہے. جسم بیکار ہے وہ کیسا جسم جس میں سر ہی نہ ہو. آج مسلمان سوچتا ہے
کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور مسلمان کہے جائیں اور ہماری مدد بھی ہو اور ہم پریشان ہو، پریشانی میری دور ہو، میرے رزق کی تنگی دور ہو اور ہم نماز نہ پڑھیں۔ میرے بھائیو دوستو، نماز تو ایسی چیز ہے، ایسی بڑی عبادت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، زمان مبارک پر ہے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہوئے، تمہارے نوکر غلام ہیں، ان کی حقوق کی ادائیگی کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ آقا جس نماز کا ذکر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کر رہے ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے کہ مسجد سے نماز مؤذن آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور دیکھو نماز کو کچھ معمولی نہ سمجھنا، نماز میں تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہاں بہت سی مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، ارے کیا بتائے بہت پریشانی ہے، کچھ دے دیجئے لکھ کر کے، اور گھر میں بھی جب آتے ہیں، جب لڑائی کرنے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے دشمن۔ ارے بھائی، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کیا جائے۔ اللہ کو جس دن ہم راضی کر لیں گے، اللہ سے جس دن ہمارا تعلق بن جائے گا، اللہ دوسروں کے دلوں میں بھی ہمارے تعلق سے نرمی ڈال دیں گے، محبت ڈال دیں گے، شفقت ڈال دیں گے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو آج ساری دنیا ہماری دشمن بنی بیٹھی ہے۔ آپ اللہ کو خوش کر کے تو دیکھیں، اللہ کو راضی کر کے تو دیکھیں، پاک رہنے کا اہتمام کریں، اور نماز کے اوقات میں اول وقت میں نماز کو پڑھیں، اول وقت میں نماز کو پڑھیں، نماز کو کسی صورت چھوڑے نہ، اس لیے کہ نماز ہی تو وہ ہے کہ جب نماز کے لیے آپ نیت باندھتے ہیں، اس وقت آپ براہ راست اپنے رب حقیقی سے گویا کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو، بزرگوار یہ کر رہا تھا کہ نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ کہہ کے آگے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، کہاں سے کامیابی پانے کی متلاشی ہو؟ تم میرے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہو، غیروں کے آگے تم ہاتھ بڑھا کر کے بھیک مانگتے ہو اور ہمیں بھرائے ہوئے ہو، کامیاب ہونے کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ میرے دربار میں، آؤ میرے دربار میں، اور میرے نبی نے جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، اس پر عمل کرتے چلو، دیکھو میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ اذان ہے جو اذان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دے دی جاتی ہے، دائنے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، گویا کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا وہیں سے۔ اس کے بعد ماں کی گود ہے، ماں کی گود کو کہا گیا ہے یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ ماں اپنے آغوش میں بچے کو لیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے۔ دیکھیے، میں کسی کو بدنیت نہیں کہہ سکتا ہوں، نہ کسی کو حق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدنیت نہیں تو ہم لوگ بے نیت کے کام کرتے ہیں، ہم بے نیت کے کام کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جو کچھ عمل کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے۔ ماں بچے کو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے اور اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ذکر کرتی رہے، واہی تباہی دنیا بھر کے خرافات بکتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، کچھ کھلائے گی تو کیا اثر پڑے گا بچے کے اوپر؟ کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ آج جو اولیاء اعظام ہیں، ان کی ماں نے کس طرح انہیں دودھ پلایا اور کس طرح ان کی تعلیم و تربیت کی، آپ پڑھتے ہوں گے واقعات، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں یہی تو وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑے مقام پر پہنچایا تھا۔ تو بچے کے سامنے
سن شعور کو سمجھداری کی عمر کو پہنچے یا نہ پہنچے، اول زوجین جھگڑے نہ، لڑائی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے ماں حوا کو بنایا، حضرت آدم کی پسلی سے بنایا، اور پسلی میں سب سے اوپر کی پسلی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے۔ اب آدمی حدیث پاک میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شارحین شرح فرماتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کی، اے نہ بتاؤ کسی بات پر، اے نہ بتاؤ کہ جیت تمہاری ہونی ہے۔ ارے کہہ رہی ہے بھائی کہہ لینے دو، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، کہہ رہی ہے کہہ لینے دو۔ یہ نبی نے سبق پڑھایا ہے، خدا کی قسم اگر طاقت جھوڑ دو گے تو پسلی توڑ دو گے تو یعنی رشتہ ختم ہو جائے گا اور سدھرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بہت سے گھر ایسے ہیں بلکہ بیشتروں میں کہ زوجین کے اختلافات بڑھتے اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور بچے، معصوم بچے ٹکٹکی لگاتے ہوئے کبھی ابا کو دیکھتے کبھی اماں کو دیکھتے۔ اپنے اخلاق کو سنوارا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، اے بھائی سنو، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ باہر تو بہت بڑھیا تھے، کرتا پیجامہ سفید بک بک پہنے ہوئے نکل آیا، اور پینٹ شرٹ پہن لیا، بال جھاڑ لیا، چل رہے ہیں، السلام و سلوٹ ہو رہا، لیکن اندر کیا حال ہے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اچھے بنو، گھر والوں کے لیے پہلے اچھے بنو۔ وانا خیرکم لأہلی، میں تم تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہاں، گھر والوں کے لیے اچھے بنو۔ کس کے لیے؟ گھر والوں۔ ادھر یہ بتایا کہ تعلقات کو نبھانا ہے تو ایر مت پھنسانا، ہاں ایر مت پھنسانا۔ گھروں میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ، دیکھو کیسے اللہ کی رحمت و برکت آتی ہے۔ انہیں گھر میں جاتے پہلے سے ٹھان لیا کہ یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کو یہ کرنے کے لیے کہا تھا، نہیں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، اور اس کو منگایا تھا کہ لے کے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، وقت پر بچے کو لینے گئی تھی کہ نہیں گئی تھی، اور ادھر وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے کہ آ جائے سب لسٹ لکھی رکھی ہوئی، یہ چیز لائے کیوں نہیں لے کر آئے، ابھی پرسوں ہی کہا تھا۔ لیجیے صاحب، گھر میں آتے ہی بکھیڑا شروع۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، گھر میں جائیے پہلے سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمت اللہ، بچوں کو بھی سلام کی عادت ڈالیے۔ آج اسلامی تعلیمات کو کلمے کے چھوڑ کر بہت ساری چیزیں غیروں نے اپنا لی ہیں، حضرت پیر ذوالفقار حفظ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں پلین پر سفر کر رہا تھا، جہاز پر، اور اگلی سیٹ پر غالباً کوئی انگریز خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ چمچ سے اپنے بچے کو جو ابھی صحیح بول نہیں پا رہا تھا کھلا رہی ہے، اور کھلانے کے بعد وہ دوبارہ چمچ سے نکالتی ہے، منہ میں نہیں ڈالتی، اس کے وہ روکے رہتی ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ کھلایا اور بچہ مانگ رہا ہے پھر دوبارہ نہیں دے رہی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے وہ خاتون؟ انگلش میں اس نے کہا ہوگا کہ تھینک یو کہو، کیا کہو؟ تھینک یو، تھینک یو شکریہ کا لفظ ہے، شکریہ۔ پھر کھلایا، پھر روکے رہی چمچ، پہلے تھینک یو کہیے پھر دوبارہ ملے گا، یعنی شکریہ کی عادت۔ تو شکریہ کی عادت دلا رہی ہے، عادت ڈلا رہی ہے، تو بڑوں کے ادب کو بھی سکھاتے ہیں ان کے ہاں۔ یہ ساری چیزیں کس سے لیا؟ ہم سے اور آپ سے لیا ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ یہ عادت ڈالی جائے کہ بیٹا جب کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، تو اس کو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ اللہ کوئی انعام دے، کوئی نعمت دے، کیا پڑھنا؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اگر حمد کرے گا، شکر بجا لائے گا، اللہ اور وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نیکی کی توفیق دے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے, بڑھائیں گے. وہ شخص ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا. ایک صاحب بڑے شکوہ شکایت کر رہے تھے کہ صاحب میسر نہیں ہے چپل, اور لوگ کیسے کیسے جوتے پہنتے ہیں کہ جس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, لیکن جب ان کی نظر ایک لنگڑے پر پڑی ہے کہ جس کا ایک پیر ہی نہیں ہے اور وہ لکڑی کے سہارے چل رہا ہے, تو الحمدللہ کا. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام المحدثین ہیں فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جب تک تھا بڑا پریشان رہتا تھا. کسی کے پاس گیا, معلوم ہوا اس کے پاس یہ چیز ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, چلو انتظام کر لیا. پھر کہیں گیا, دیکھا یہ چیز ہے, کہنے لگے, پھر پریشانی. الغرض جب میں نے غربا اور مساکین کی صحبت اختیار کی, ان کے پاس بیٹھنے شروع کیا, فاسترحت, تو راحت نصیب ہو گئی, اطمینان نصیب ہو گیا, اطمینان نصیب ہو گیا. اس لیے اپنے سے دوسرے کم لوگوں کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کا احسان مانیے. اللہ تو اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ گے, گننے پر آؤ گے, گن نہیں سکتے ہو. آنکھوں سے دیکھنا, ناک سے سننا, منہ سے بولنا, کان سے سننا, پیر سے چلنا, ہاتھ سے چھونا, دماغ کا صحیح کام کرنا, کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو میرے بھائیو, جس اللہ نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم سیکھنے کا ہمارے لیے نظم کیا ہے. اللہ نے ہمیں مسجد عطا فرمائی ہے جہاں جا کر کے ہم اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر اپنے اللہ کو راضی کر لیں. جس خدا نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سے اس کا حکم ٹوٹنے نہ پائے, ہم قیامت کی نشانی نہ بننے پائیں. مسلم شریف کی روایت میں اللہ کا بھی فرماتے ہیں قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. کون سی جہالت؟ ڈاکٹر انجینئر نہیں رہ جائیں گے, ڈاکٹر انجینئر اور سائنسدان سائنٹسٹ سب رہیں گے. علم اٹھا لیا, علم دین, کوئی جاننے والا نہیں ہوگا, بتانے والا نہیں ہوگا. آج اللہ نے آپ کے محلے میں, آپ کی اس بستی میں, آپ کے شہر میں اتنے علماء قرہ حفاظ رکھے ہیں, ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھایا جائے. آگے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, شراب عام ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا, یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان اور شراب, مسلمان اور جواں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہم جس نبی کے امتی ہیں, جس نبی کے پیروکار ہیں, جن بیماریوں کو اور جن امراض کو اور جن خرافات کو نبی دور کر کے گئے تھے, آج پھر ہم اسی طرف لپک رہے ہیں, جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ارے میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کر رہا ہوں. احادیث پڑھیے اور سنیے. آقا فرماتے میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کر رہا ہوں, اور تم کیسے ہو؟ تم ہو کہ ہاتھ چھڑا چھڑا کے جہنم کے گھنے میں کودتے جا رہے ہو. کمر پکڑ پکڑ کر, تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا ہوں, اور تم ہو کہ میرے ہاتھ کو چھڑا چھڑا کر جہنم کی طرف جا رہے ہو, گھسے جا رہے ہو جہنم میں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اس جلسے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ہمارے اللہ سے مضبوط ہو جائے, ہمارا رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے, ہم اپنے اللہ کو بھولنے نہ پائیں, ہم اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اپنے گھروں سے نہ نکالیں. گھروں میں اخلاق کو, محبت کو عام کیا جائے, محلوں میں محبت کو عام کیا جائے, آپس میں حسد و بغض و کینہ کو دور کیا جائے. مسلمان کا بھائی ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. کیا مطلب ہے آئینے کا؟ المسلم مرآت المسلم, مومن مسلمان کا آئینہ ہے.
آئینہ جب دیکھتے ہیں آپ اور ہم تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ جو عیب ہے اس کو بتا دیتا ہے، زبان حال سے ایک بتانا ہے، ایک زبان قال سے بتانا ہے۔ آئینہ بتاتا ہے، آپ کو ہی بتاتا ہے، ہم کو ہی بتاتا ہے، دیکھنے والے کو ہی بتاتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کالک لگی ہے، یہاں پر جو ہے بال بڑے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہے، سیدھی کر لی جائے، داڑھی کو صحیح کر لیا جائے، آئینہ بتاتا ہے۔ لیکن آئینہ چغلی نہیں کرتا، آئینہ بعد میں آنے والے سے بتاتا نہیں ہے۔ ارے بھائی جو پہلے ابھی گئے ہیں نا، ان کے پیشانی پر کالک لگی ہوئی تھی، ارے بھائی جو گئے ہیں نا ان کی ایک آنکھ چھوٹی تھی، آئینہ نہیں بتاتا ہے۔ آئینہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھنے والے ہی کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا ہے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت میں مبتلا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کسی طرح ذلیل ہو، کسی طرح رسوا ہو، کسی طرح بدنام ہو۔ یا اللہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام کی، اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے گا، اس کو کسی گناہ کے تعلق سے بدنام کرے گا، سنو سنو، وہ دنیا سے جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا، اسی طرح ذلیل نہیں ہوگا، نہیں جائے گا۔ اللہ رسوا کر دیں گے، اللہ ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے اگر کسی کو کسی غلطی میں مبتلا پاؤ تو آپ کون سا کردار ادا کریں؟ آپ آئینے کا کردار ادا کریں۔ جیسے آئینہ دوسرے سے کہتا نہیں پھر رہا ہے، بلکہ آئینہ اس کے عیب کو دور کرتا ہے، اسی کو بتاتا ہے، ویسے ہی آپ اس سے محبت سے، پیار سے، اللہ سے دعائیں مانگ کر، تبلیغ کی نیت سے، دعوت کی نیت سے، سمجھانے کے انداز میں اس سے کہے، نہ یہ کہ آپ اس کو ذلیل اور رسوا کرے۔ اور کسی کے گناہ پر کسی کو تانا مت دینا، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ہاں آج بہت عام ہے یہ چیز، ہماری ماں بہنوں میں بہت عام ہو گئی ہے۔ ارے فلاں تو ہے، ارے فلاں کا لڑکا تو ایسا تھا، ارے وہ پرانی بگڑی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں بھائی؟ اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں بعد ایسے آئیں گے کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لیے ہوں گے، احد پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا ہوگا، اللہ پاک کیا کریں گے؟ چلو بھائی آؤ پہلے اس کا چکتا کرو حساب، ان کو گالی دیا تھا، اب چلو اپنی نیکیاں ان کو دو، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کنگال و قلاش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ نہیں رہ جائے گا اس کے بعد، پھر کیا ہوگا؟ اچھا ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے، اچھا تمہارا بھی باقی ہے، ٹھیک ہے، نیکی نہیں ہے، ان کے بعد کچھ گناہ ہے جس کو اس نے ستایا تھا یا کچھ ظلم کیا تھا یا کچھ برا بھلا کہا تھا، چلو اس کا جو گناہ ہے ان کے اوپر لا دو۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے لوگوں، جو بے سینگ بکری، اگر بے سینگ بکری ہے، اس بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے اور کہیں گے جا اس کو مار، اس نے اس کو مارا تھا، اس کو مار۔ اللہ ہر ایک کو بدلہ دلوائیں گے، ظالموں سے ظلم کا حساب ہوگا۔ آج ظلم کر لے جتنا کرنا چاہے، آج دندان لو، آج طاقت ہے، آج قوت ہے، لیکن یاد رکھنا تلک الایام نداولها بین الناس، تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تم ظلم کر لو، حق مار لو اور خوب ستا لو اور خوب پیٹ لو، لیکن اللہ جس دن پکڑنے پر آئے گا گردن مروڑ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کسی کو اس کے گناہ پر تانا نہیں دینا ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے بات کو اپنی مکمل کروں گا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کا واقعہ بیان فرمایا. ایک صاحب بڑے نیک تھے، بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے ذاکر، بڑے شاکر، اور ان کا ایک دوست تھا، جیسے ہوتے ہیں دوست. کیا ہوا کہ جو دوست نیک تھے وہ اپنے اس دوست کو جو نیک نہیں تھا، بڑا غافل تھا، اس کو برائی سے روکا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ارے بھائی مجھے میرے رب کے حوالے رکھو، ٹھیک ہے تم کر رہے ہو کرو، مجھے زیادہ نہ کہو. ایسے ہوتا نہ کہتے تھے آدمی. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ زاہد و عابد غصے میں کہہ بیٹھا کہ خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ جملہ اس نے جیسے کہا، اللہ کو اس کا یہ کہنا بہت ناپسند آیا، بہت ناپسند آیا. ہاں، فرشتوں نے دونوں کی جب روح قبض کی اور دونوں جب وہاں حشر میں حاضر کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو بھائی کیوں تم ہوتے کون ہو میری رحمت کے بارے میں کہ میری رحمت اس کو نہیں پہنچے گی؟ میری رحمت کے ٹھیکیدار تم ہوتے کون ہو کہنے والے؟ دعوت تو دینا چاہیے لیکن یہ کون ہوتے ہو کہنے والے کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گا، میں اس کو نہیں معاف کروں گا، یا میری رحمت اس تک نہیں پہنچے گی؟ یہ کہنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ الغرض فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس زاہد عابد کو جہنم میں ڈال دو اور اس کو میری رحمت پہنچاؤ، میری رحمت کو ٹھیکیدار بن جاتا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کو تانا نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. ابغض الشباب عند اللہ الشاب الفارغ. آخری بات میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، جس قوم کا نوجوان ہوش مند ہو، سمجھدار ہو، اس قوم کو ترقی ملتی ہے. لیکن جس قوم کا نوجوان لاوالی پنے کا شکار ہو، بے پرواہ ہو، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. اللہ کے حبیب فرماتے ابغض الشباب عند اللہ، اللہ کو وہ نوجوان بہت ناپسندیدہ ہے، بڑا مبغوض ہے. الشاب الفارغ، جو خالی ہو، جو کیا ہو؟ خالی ہو، مطلب کچھ کام ہی نہیں کر رہے صاحب، بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا سا بڑا موبائل لے لیا، اب اماں کو پریشان کر لیا کسی طرح، اب وقت گزار رہے. اب صاحب راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، جگر خراب ہو رہا ہے، اور نیند کی بیماری لگ گئی کہ نیند نہیں آتی ہے. اب ماں باپ بیچارے لیے پھر رہے ہیں. اللہ کو وہ نوجوان سخت ناپسندیدہ جو فارغ ہے، خالی ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، نہ عبادت کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. بس اٹھا اور کھایا پیا، جیب میں ہاتھ ڈالی اور کھڑے ہو گئے دو راہوں پر، چوراہوں پر، سے راہوں پر ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں آتے جاتے کو، فلاں گیا ہو، فلاں آئی ہو، فلاں ایسے فلاں. ارے بھائی وہ نوجوان اللہ کو بہت مبغوض ہے، بہت مبغوض ہے، بہت مبغوض ہے. ہم مبغوض نہ بنیں، ہم مبغوض نہ بنیں، بلکہ ہم اللہ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں. بہت مبارک ہو آپ کو یہ آپ کا جلسہ جو آپ نے کوشش کر کے منعقد کیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس میں تعاون کرنے والوں کو. لیکن جو پیغام اس اسٹیج سے دیا گیا ہے اس پیغام کو بھی ساتھ میں اپنے سینوں سے لگا کے رکھیں، اپنے سینوں سے چمٹا کے رکھیں، ورنہ یہی ہوگا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیو، اگر ہم صرف اسٹیج لگا کے سجا کے اور کرسیاں لگا کے اور پھر اس کے بعد واہ واہ بہت اچھا اور پھر بالکل ایسے ہو گئے جیسے پہلے تھے، تو پھر گویا کہ جو مقصد تھا جلسے کا وہ فوت ہو گیا. یہ طے کر کے اٹھو، ہمیں تعلق رکھنا ہے اللہ سے، ہمیں محبت رکھنی ہے رسول اللہ سے، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے. وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ معافی چاہنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ معافی مانگنے والے کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا
لیتا ہے, اپنا محبوب اللہ بنا لیتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میری ماں اور بہنوں, ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. عذاب سے بچنے کی دو چیزیں تھی دنیا میں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوسرے استغفار. ایک ذات عالی تو دنیا سے پردہ کر گئی, لیکن استغفار موجود ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے, اپنے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے, توبہ کرتے رہنا ہے, استغفار پڑھتے رہنا ہے. ہر ایک کو پڑھنا ہے, جوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, اور اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور صحابہ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. صحابہ کے تعلق سے کہنے والے نے کیا خوب کہا, ایک وہ لوگ تھے, واہ کیا لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے, واہ کیا لوگ تھے, زندگی بیچ دی بندگی کے لیے. زندگی بیچ دی بندگی کے لیے, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ایک ہم لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں, ایک ہم لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں, بندگی بیچ دی زندگی کے لیے. ہم نے کھانے کے لیے, کمانے کے لیے, پہننے کے لیے, اوڑھنے کے لیے بندگی بیچ دی. بندگی جائے بھاڑ میں, جب تک زندہ ہیں کھا کما لے, خوب عیش کر لے. بعض لوگ بولتے ہیں ایسی باتیں, اللہ معاف کرے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی محبت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.